السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی آڈیو پیش کی جا رہی ہے جس کا عنوان یا جس کا تعلق اس مہینے ماہ سفر کے خرافات، بدعات اور بہت ساری نحوست کو جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے اس سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے مقرر کیے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ہمارے یہاں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بدعات ایجاد کر لی گئی ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں۔ سال کے پہلے مہینے کی بدعات کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے جس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں طرح طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں نبی جب اس دنیا فانی میں تشریف لائے تو دنیا جاہلیت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی اور کئی طرح کے توہمات اور وساوس میں مبتلا تھی۔ زمانے جاہلیت کے باطل خیالات اور رسومات میں سے سفر بھی ہے۔ سفر کے متعلق ان کا گمان تھا کہ ہر انسان کے پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے، جب پیٹ خالی ہو تو اور بھوک لگی ہو تو وہ سانپ کاٹتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی لوگ سفر کے مہینے کے بارے میں بد فعل لیتے تھے کہ اس میں بکثرت مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ بہت سے توہم پرست لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، چنے ابال کر محلے میں بانٹتے تاکہ ہماری بلائیں دوسروں کی طرف چلی جائے۔ آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالتے تاکہ ہماری بلائیں ٹل جائیں۔ رزق کے لیے 311 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا، اس مہینے کو مردوں کے لیے بھاری سمجھنا، اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا۔ اسلام نے واضح کیا کہ اس جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی نتائج نکلیں گے۔ نیک اعمال کے نتائج اور برے اعمال کے نتائج برآمد ہوں گے۔ کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی وقت ہمارے لیے منحوس نہیں ہے۔ ہماری بدعمالیاں ہمارے لیے ضرور منحوس ثابت ہوتی ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے ہاں کلمہ گو لوگوں میں بے شمار توہمات اور بدشگونیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ جو قومیں دین فطرت یعنی اسلام سے اعراض کرتی ہیں وہی توہمات اور بدشگونیوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ پھر انہیں ہر چیز میں، ہر کام میں نحوست نظر آتی ہے۔ یہ سب بدگمانیاں، توہمات انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین، ایمان و توکل انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے سوا کسی کے پاس یہ اختیار نہیں، نہ کسی ولی کے پاس، نہ کسی نبی کے پاس، حتیٰ کہ جو تمام انبیاء اور رسولوں کے امام ہیں وہ بھی کسی کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہیے کہ میں تو اپنے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ سفر وہ مہینہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی، نہ کہ ہمیں کرنے کا حکم دیا، اور نہ کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا۔ توہمات اور شگون جو اس ماہ سے منسوب کیے جاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ مشہور تاریخ داں سخاوی نے اپنی کتاب المشہور فی اسماء الایام والمشہور میں سفر کی وجہ تسمیہ
یہ لکھی ہے کہ عربوں نے جب یہ دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد یا خالی ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے۔ گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہیں کیا، نہ ہی اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا، جبکہ نحوست کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ترجمہ ہے، اور ہم نے ہر انسان کا شگون اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ پڑھ اپنا نام اعمال آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو تمام بدعات، تمام خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف ہمیں اس اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔